اور یہ یاد رکھیں بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہ اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یقیناً ہم با کمال ہیں تبھی تو اللہ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے یا بلایا ہے، تو دوسرے لوگوں سے ہم شاید افضل ہیں، تو وہ بے پرواہ سے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ ہنسی ہے، مسکراہٹیں ہیں، موبائل تیار ہیں کہ جب سیلفیاں بنیں گی کعبۃ اللہ کے سامنے، طواف کی یوں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ میں یہ چل رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ وہ مقام سمجھ لیجئے ایسا ہے کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو زبان سے تکلیفیں پہنچائی ہوتی ہیں، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی ہیں، پیسوں میں بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں۔ ہم ایک گنہگار مجرم ہیں۔ مجرم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں ہوتا، اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ بے حیا انسان ہے، بہت ڈھیٹ مجرم ہے۔ تو ہمیں ڈھیٹ نہیں ہونا ہے۔ جتنی ندامت، جتنی شرمندگی، جتنی عاجزی ہمارے اندر ہوگی، اللہ کی رحمت اتنی ہی تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ تو چہرے پر ندامت کے آثار، اگر رو سکے تو رو پڑیں، آنسو نکل آئیں کہ میں ایسے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ پاتا، اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے مجھے بلایا ہے اور میرے لیے گناہوں کے ختم کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ یہ مقام شکر ہے، یہ مقام تکبر نہیں ہے، یہ بے پرواہی اور غفلت کا مقام نہیں ہے۔ تو بڑے سر جھکا کر روتے ہوئے، فرسٹ ٹائم حاضری تو ایسی ہونی چاہیے۔ اب کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو وہاں پہ چونکہ کوئی ایران سے آیا ہے، کوئی عراق سے آیا ہے، کوئی سعودی عرب سے، چائنا کے لوگ، انگلینڈ سے، یو ایس سے، اور بہت، تو انسان آوارہ نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسے لباس پہنے، یہ کیسے، یہ کیسے۔ اچھا پھر جن چیزوں کو ٹی وی پر سال ہر سال تک دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ قابو نہیں ہو پاتا۔ مسجد کو دیکھ رہے ہیں، مسجد حرام کو، ستونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلی حاضری میں یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی حاضری سیدھی سر جھکا کر ندامت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں اور پھر اس پر نگاہ ڈالیں۔ بحکم حدیث کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ جب پڑتی ہے، جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے صاحب کون سی دعا مانگیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں، اپنے آقا کے لیے دعا مانگیں۔ میرے آقا محتاج نہیں، لیکن یاد رکھیں جو اپنے آقا کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ ہم وہاں پر جا کر بہنیں جو ہیں، دیکھیں ہمارے آقا بڑے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے۔ سرکار کے وسیلے سے تو ہمیں رب ملا ہے، سرکار کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے۔ تو اس حبیب کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت تیزی سے متوجہ ہوگی۔ جیسے کوئی سیٹھ اپنے بچے کو گود میں لیے ہو اور آپ کو سیٹھ کی توجہ چاہیے تو سیٹھ کی تعریف کرنے کے بجائے بچے کی تعریف کر دیجیے گا، اور ایک بسکٹ کا پیکٹ بچے کو دیں اور اس کو پیار کر لیں، وہ خوش ہو جائے گا باپ کے، بھی میرے بچے کو کتنا پیار کیا ہے اس نے۔ اور آپ بچے کو نظر انداز کریں اور سیٹھ کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کو اتنا اچھا فیل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ بلا تمثیل میں نے ایک مثال دی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں بڑی بات ہے، لیکن اس کے حبیب کا خیال کریں، ایسے مقام پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اس کے حبیب کے لیے زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ درود شریف پڑھ دیں، اس کے بعد اور دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، مانگ لیں۔